آسٹریلیا کے خلاف آج تاریخ ساز کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے فینز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی کر دی ہے کوچ جیسن گلیسپی نے، جس کی ملک کو یا جس کے اپنے وطن کی ٹیم کو آج اس ٹیم کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے جس کے وہ قائم مقام کوچ ہیں۔ پاکستان کی اس فتح کے حوالے سے بہت کچھ میں گزشتہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی فلاں فلاں فلاں، لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ مشکل سے 4 ماہ اور 4 ماہ سے بھی بلکہ کم وقت ہے، لیکن محض یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم جو کہ تسلسل کے ساتھ اس میں مینجمنٹ کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی گراوٹ کا شکار ہے، اب اس میں ایک بار پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسن گلیسپی نے پاکستان کی وائٹ بال کی کوچنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو درخواست دی تھی کوچنگ کے لیے وہ فل ٹائم کے لیے تھی ہی نہیں، وہ وائٹ بال کے لیے تھی ہی نہیں، میں صرف وقتی طور پر ریڈ بال کی کوچنگ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں 11 ماہ اپنے فیملی سے اپنے ملک سے باہر رہوں، اور اسی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا کہ آگے کنٹینیو کروں پاکستان کی یعنی کہ ون ڈے اور T20 ٹیم کو۔ تو اب ان کی جانب سے یہ کلیئر میسج اور جواب آنے کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے جو پریشانی کھڑی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نئے ہیڈ کوچ کی، جس کے لیے عاقب جاوید کو بیسٹ آپشن قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عاقب جاوید کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں رکھا جائے گا، جس کی وہ خود بھی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیا ہیڈ کوچ کون ہوگا وائٹ بال کا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے، اور چونکہ دورہ زمبابوے میں ظاہر ہے جیسن گلیسپی نہیں جائیں گے، وہ صرف اور صرف آسٹریلوی ٹیم کے خلاف ہوم سیریز کے لیے وائٹ بال کی کوچنگ کرنے کے لیے تیار اس لیے ہوئے کہ وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں، تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ اب دورہ زمبابوے جو کہ اس کے فوری بعد پاکستان نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہے، ٹرائنگولر سیریز ہے، اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہے، تو اس لیے اب پاکستان کو جو نیا ہیڈ کوچ مقرر کرنا ہے اس کے لیے نہ ہی پاکستان کے حالات سازگار ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی بڑا غیر ملکی کوچ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سنجیدہ لے گا ہی نہیں۔ مکی آرتھر کے ساتھ یہی ہوا، اس کے بعد جیسن گلیسپی جو ہے وہ تو ابھی چل رہے ہیں لیکن ان کی بات بھی نہیں مانی گئی ہے، لیکن گیری کرسٹن جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ 6 ماہ رہے، 2 سال کا معاہدہ تھا، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس کے علاوہ بھی پاکستان کے جتنے بھی غیر ملکی یا ملکی کوچز ہیں کسی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ معاہدہ پورا کرتا ہی نہیں ہے، اور یہاں آئے روز پالیسی، آئے روز چیئرمین PCB سب کو چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا تو امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی غیر ملکی بڑا کوچ پاکستان آنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب پاکستان کو اپنے ہی کسی لوکل کوچ کے اوپر تکیہ کرنا پڑے گا، جس کے لیے ثقلین مشتاق اس لیے فیورٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو ان کے دور میں 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے اچھے نتائج دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کیپٹن محمد رضوان نے بھی ثقلین مشتاق کا نام نئے ہیڈ کوچ کے طور پر تجویز کیا ہے۔ گو کہ محمد رضوان کی جو ہے بات زیادہ نہیں سنی جا رہی ہے، کیونکہ ایون کہ سلیکشن کمیٹی میں ان کی رائے نہیں لی جا رہی ہے، ان کے پاس ووٹنگ کا اختیار نہیں ہے، پلینگ 11 تک وہ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ لیکن آسٹریلوی ٹیم کے خلاف آج جو پاکستان نے فتح حاصل کی ہے اس نے محمد رضوان کا جو وزن ہے، اس کی بات کا جو ویٹیج ہے وہ کسی حد تک بڑھا دیا ہے۔ اب اس وجہ سے ثقلین مشتاق کے حق میں اگر محمد رضوان کی آواز آتی ہے تو یقیناً پھر ثقلین مشتاق کے پاکستان ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ بننے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسن گلیسپی جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو کیا انہیں پھر ریڈ بال کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے گا، کیونکہ نتائج تو زیادہ انہوں نے بھی اچھے نہیں دیے ہیں، اور آخری جو 2 ٹیسٹ میچز پاکستان نے جیتے ہیں اس میں زیادہ کردار سلیکٹرز کا ہے، جنہوں نے ایسی پچز تیار کروائیں اور ایسے کھلاڑی منتخب کرائے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم آخری 2 ٹیسٹ میچز جیتے ہوئے سیریز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے پہلے آسٹریلوی ٹیم کے خلاف پاکستان کو لگاتار 3 ٹیسٹ میچوں میں شکست ہوئی،
اس کے بعد بنگلہ دیش کے ہاتھوں جب جیسن گلیسپی پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے، دونوں ٹیسٹ میچوں میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں پاکستان کو شکست ہوئی اپنے ہی ملک میں، حالانکہ اس سے پہلے پاکستان کبھی بھی بنگلہ دیش کے خلاف کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہارا تھا۔ پھر انگلینڈ کے خلاف جو پہلا ملتان ٹیسٹ میچ تھا تو اس میں بھی پاکستان کو اننگز کے مارجن سے شکست ہوئی۔ تو یہ دیکھا جائے تو جیسن گلیسپی کا بھی کوئی بڑا کردار نہیں ہے، لیکن اگر وہ پی سی بی کی بات نہیں مانتے ہیں، گو کہ یہ الگ چیز ہے، ان کا ایگریمنٹ یا ان کی جو بات ہے صرف پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ کے حوالے سے ہے، لیکن اگر پی سی بی کی وہ بات نہیں مانتے ہیں تو پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا پھر دونوں کی یعنی کہ بورڈ کی اور جیسن گلیسپی کی چل پائے گی، جس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ جیسن گلیسپی آلریڈی پاکستان کرکٹ بورڈ سے خوش نہیں ہے کہ ان سے جو ٹیم کی سلیکشن ہے اس میں ووٹنگ کا اختیار ان سے واپس چھین لیا گیا ہے، تو وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے پلیئرز کے حوالے سے، اس سے وہ خوش نہیں ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ پی سی بی کا رویہ مزید خراب ہو گیا تو یقیناً گیری کرسٹن کے ساتھ ساتھ جیسن گلیسپی بھی پاکستان ٹیم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور ویسے میرے خیال میں اگر تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کوچ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وائٹ بال کا الگ کوچ رکھیں، ریڈ بال کا الگ کوچ رکھیں، تو یہ پاکستان کے لیے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے بیشتر کھلاڑی تینوں فارمیٹس کھیل رہے ہیں، شاہین افریدی، نسیم شاہ، رضوان، بابر اعظم، تو اس طرح ایک بہت سارے کھلاڑی ہیں، کچھ کھلاڑی چینج ضرور ہیں، تو اس کے لحاظ سے میرے خیال میں الگ کوچ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ اب نئے ہیڈ کوچ کی تلاش کرنی ہے۔ اگر عاقب جاوید اور ثقلین مشتاق سے بات نہ بن سکی تو پھر معاملات کسی اور جانب چلے جائیں گے۔